بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فائنڈ گورنمنٹ جابس. ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ASF نے 1278 پوسٹ جو کہ یونیفارم پرسنز اور سویلینز دونوں کے لیے ہیں اناؤنس کر دی ہیں. اب بات ہے اس کا جو اپلیکیشن فارم ہے وہ کس طرح سے فل ہوگا. کینڈیڈیٹس بہت زیادہ غلطیاں کرتی ہیں اس کے اندر، تو بہتر ایک دفعہ چیزیں کلیئر کر لی جائیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ نے فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، وہ 1278 پوسٹ یہ والا ہے جو نیا ہے. اس سے پچھلے والا ہے اس پر یہ چیز اسپیشلی مینشن نہیں ہوگی، باقی ساری چیزیں یہی ہیں. مطلب رجسٹریشن فارم 2022 تک ہے، بس نئی چیز کے اندر یہ والی ہے، اور اندر فارم کے اندر دو چار چیزیں نئی ہیں. کوشش کریں فارم نیا لیں اور اسی کو فل کر کے بھجوائیں. سب سے پہلے ریسنٹ فوٹوگراف پیسٹ کریں گے یہاں پر. جس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس کو نیٹ اینڈ کلیئر کر کے لکھیں. ٹیسٹ سینٹر جو 24 دیے گئے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے اندر، تو ان میں سے کوئی بھی آپ اپنی مرضی کا سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد رجسٹریشن نمبر آپ چھوڑ دیں، یہ آپ کو ٹیسٹ سینٹر میں الاؤ کیا جائے گا. اس کے بعد اچھا یہاں پر ایک بات اور کلیئر کرنے والی ہے کہ اگر آپ آن لائن اپلائی کر پا رہے ہیں تو سب سے بہتر آپشن ہے کہ آپ آن لائن ہی اپلائی کریں. کیونکہ یہ ڈائریکٹلی ہیڈ کوارٹرز ASF کے سرور پر چلا جائے گا اور وہاں سے آپ کو جو ہے فزیکل کے لیے اور ریٹن کے لیے آپ کو کال کر لیا جائے گا، رادر دین کہ آپ جو اپنی قریبی سروس جو ہے بھرتی سینٹر ہے وہاں پر مینولی جمع کروائیں یا تھرو میل کروائیں. سب سے بہتر آن لائن ہے. اگر آن لائن کسی بھی وجہ سے نہیں کر پا رہے، سائٹ پہ ایشو آ رہا ہے یا انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے یا اور کوئی ایشوز آ رہے ہیں، تو آپ اس صورت میں آف لائن یا تھرو میل یعنی بائی ڈاک آپ بھجوا سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے آگے آپ کا جس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہی ہیں ٹیسٹ سینٹر لکھیں گے، رجسٹریشن نمبر آپ چھوڑ دیں. اس کے بعد آپ کے پرٹیکولرز آ جائیں گے. لکھا ہوا ہے یہاں پر کہ BPS 1 سے 5 والے وہ اردو میں فل کر سکتے ہیں، جبکہ 6 سے 14 والے وہ صرف انگلش میں فل کریں گے. یہاں پر آپ کا نام، ولدیت، شناختی کارڈ، ڈیٹ آف برتھ یہاں پر کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے. ڈیٹ پہلے دو خانوں میں ڈیٹ، دین منتھ، پھر ایئر. اس کے بعد اس کا جینڈر کیا ہے، میل فیمیل، آپ کی کاسٹ کیا ہے، آپ کی ایج یہ کیلکولیٹ کریں. سال مہینے دن لکھیں. یہ نیٹ سے بھی آپ ایج کیلکولیٹر کے نام سے لکھیں گے تو اس پہ گوگل پر بہت ساری سائٹس کھل جاتی ہیں، وہاں سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آپ آرام سے. ایج ریلیکسیشن اگر آپ آرمی سے ہیں یا کسی بھی مسلح فوج سے ہیں، سرکاری ملازم، معذور کوٹا یا کسی اور دوسری کیٹیگری سے ہیں، تو آپ کو ان جو 5-6 کیٹیگریز ہیں ان کے مطابق آپ کو ایج ریلیکسیشن مل جائے گی. اور یہ ایڈورٹائزمنٹ کے اندر بھی کلیئر کٹ مینشنڈ ہے. اس کے بعد آپ مسلم نان مسلم اپنے مطابق کریں گے. نان مسلم ہونے کی صورت میں اس کو ڈکلیئر کریں گے کہ آپ بیسیکلی کرسچن ہیں، ہندو ہیں، احمدی ہیں یا کچھ اور ہیں. اس کے بعد اپنا ڈومیسائل لازمی سلیکٹ کریں، کیونکہ اس کی بیس پر ہی آپ اپلائی کر رہے ہیں، یہ آپ نے غلطی نہیں کرنی. اس کے بعد آپ کا ڈومیسائل کا ضلع لازمی لکھیں یہاں پر. فار ایگزامپل اگر میں اوکاڑا سے ہوں تو میں پنجاب اور اوکاڑا لکھ دوں گا. آگے موبائل نمبر اپنا لازمی لکھیں، کلیئر کٹ لکھیں، کیونکہ اس موبائل نمبر پر ہی آپ کو ٹیکسٹ ریسیو ہوگا. آگے رابطہ نمبر وہ دیں جو کہ 24 آور آپ کے پاس آن ہوتا ہے، اور اس پر آپ نے وہ جو میسیجز والی فیسلٹی ہے وہ بلاک نہیں کروائی ہوئی. اپنا ای میل کلیئر کٹ لکھیں. آگے دو ایڈریس ہے، پرماننٹ ایڈریس ہے اور ٹیمپریری. دونوں پرماننٹ ایڈریس لکھیں، اور وہ ایڈریس یعنی پوسٹل ایڈریس جس پر آپ کو ڈاک ریسیو ہوگی وہ لازمی لکھیں، اور اسی پر آپ کو اگر ڈاک آتی ہے کسی بھی صورت میں تو اس پر ریسیو ہوگی. اس کے بعد معذوری کا سرٹیفکیٹ معذور لوگوں کے لیے ہے. اس کے بعد اگر آپ ایم ٹی ڈرائیور یا کارپورل ڈرائیور کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہونا، یس نو ناٹ اپلیکیبل جو بھی آپ اس کو کریں گے. اگر آپ ASI کاپل یا دوسری سویلین جابس کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کی ضرورت نہیں ہے، دین آپ ناٹ اپلیکیبل کریں گے. اس صورت میں یس نو کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا لائسنس ویلڈ لائسنس ہے تو آپ اس کی لائسنس کی ڈیٹ آف ایشو یعنی ڈیٹ، منتھ اور ایئر بھی لکھیں گے. دین آگے آپ کا اکیڈیمک یا ایجوکیشنل کوالیفیکیشن. یہاں پر آپ سب سے اپنی ہائیسٹ ڈگری کو ٹک کریں گے جو بھی آپ کی. فار ایگزامپل اگر میرے پاس ADP یعنی ایسوسیٹڈ ڈگری پروگرام ہے یا گریجویشن ہے تو میں اس کو ٹک کروں گا. اس کے بعد میں اپنی ہائیسٹ ڈگری کی ڈیٹیل بھی لکھوں گا. فار ایگزامپل BSc مارکس میرے ہیں کتنے، 666 ہے، کل نمبر 850 ہے، گریڈ جو بھی میرا بن رہا ہے گریڈ یا پر 72% بن رہی ہے. جس ڈیٹ کو ریزلٹ اناؤنس ہوا وہ لکھوں گا، اور آگے بورڈ یونیورسٹی جس سے میں نے وہ ایگزام پاس کیا اس کو لکھوں گا. اس کے بعد
ایکسپیرینس کی بات آ جاتی ہے کہ جو لوگ پہلے سے کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، سرکاری، غیر سرکاری، نیم سرکاری، تو وہاں پر جس ادارے میں کام کر رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ یا محکمے کا نام لکھیں گے یہاں پر، اپنا ڈیزیگنیشن. فار ایگزامپل اگر میں یو ڈی سی کے طور پہ کام کر رہا ہوں محکمہ انہار میں، تو میں یہاں لکھوں گا اریگیشن ڈپارٹمنٹ، یہاں لکھوں گا ڈیزیگنیشن لکھوں گا اپنا کہ میں یو ڈی سی کام کر رہا ہوں، جو پے اسکیل ہے میرا بی پی ایس ہے وہ لکھوں گا، میرا سروس نمبر یا امپلائمنٹ نمبر ہے یہاں لکھوں گا، اور میں کب سے جاب کر رہا ہوں، ابھی تک کر رہا ہوں، تو اب ٹل ٹو ڈیٹ کر دیں اس کو آپ. ادروائز اگر آپ چھوڑ چکی ہیں تو وہ لاسٹ ڈیٹ یہاں لکھیں گے، اور ٹوٹل آپ نے لینتھ آف سروس لکھیں گے یہاں، دورانیہ ڈیوریشن جتنا بن رہا ہے. اس کے بعد آپ کا سروس اسٹیٹس کیا ہے کہ آپ کر رہے ہیں کام، ریٹائر ہو گئے ہیں، ڈسمس کر دیے گئے ہیں، آپ نے ریزائن کر دیا، یہ چیز آپ نے کلیئر کرنی ہے. اس کے بعد یہاں پر آگے افرمیشن ہے کہ آپ نے جو معلومات دی ہوئی ہیں وہ آپ کے نالج کے مطابق، بیسٹ نالج کے مطابق بالکل ٹھیک ہے. باقی اگر اس کے علاوہ کوئی اور ایشو نکلتا ہے تو آپ کو جاب سے نہ صرف نکال دیا جائے گا بلکہ آپ کے خلاف قانونی اور تادیبی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی. اور اس کے علاوہ لاسٹ میں ایک اور ڈکلیریشن کی گئی ہے کہ میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ مجھے ڈائبٹیز، جو اس کے علاوہ کارڈیو ویسکولر مطلب دل کی بیماریاں، ہیپاٹائٹس، بلڈ پریشر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد ڈیٹ آف سبمیشن یہاں پر لکھیں گے، جس ڈیٹ کو آپ فارم بھجوا رہے ہیں، فارم لکھ رہے ہیں، اور یہاں پر آپ نے اپلیکیشن ہر جو سگنیچر آف کینڈیڈیٹس ہے وہ ہر صورت کرنی ہے. ادروائز آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ جو ہے ریجیکٹ ہو جائے گی. لیگلی کوئی بھی اپلیکیشن وداؤٹ سگنیچر وہ ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. آگے کچھ اس کی جو ہے طریقہ کار بتایا گیا، اس میں سے دیکھ لیں کہ آن لائن آف لائن دونوں ہی ہو سکتے ہیں. کوشش لیکن آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ لوگ آن لائن ہی کریں، وہ چیز زیادہ بہتر رہے گی آپ کے لیے. اور اگر آن لائن نہیں ہو رہا دین آپ جو ہے مینول یا آف لائن بھی طریقہ یوز کر سکتے ہیں کہ آپ یہ فارم ڈاؤن لوڈ کر کے بھجوا سکتے ہیں. اس کے بعد اگر مینول کرنا پڑتا ہے تو جوائن ای ایس ایف یا ESF.government.pk سے یہ فارم ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. جوائن ESF پہ جا کے آپ پورٹل میں اپنا جو ہے پورٹل بنا، اس ویب سائٹ پر آپ پورٹل بنائیں گے. پورٹل بنانے کے بعد آپ اپلائی کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اور ڈیٹا آلموسٹ یہی ہے جو کہ مینول فارم میں ہے، کیونکہ مینول فارم سے بھی ڈیٹا وہیں پر ہی سٹور کیا جاتا ہے. اس لیے آپ بہتر ہے کہ جوائن ESF پر جا کر اس کو آپ فل کریں اور اپلائی کر دیں. اور لاسٹ ڈیٹ کا انتظار مت کریں، کیونکہ آخری دنوں میں ویب سائٹ کے اوپر لوڈ بہت زیادہ ہوگا، کینڈیڈیٹس بہت زیادہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس لیے ٹائم ویسٹ کیے بغیر سب سے پہلے اس کو آپ اپلائی کر دیں. اس کے بعد بھرتی کے مراکز ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا، تو یہ ٹوٹل 24 ہے جو آپ کی لوکیلٹی میں ہے. ان سینٹرز کے اندر سے جو آپ کے قریب ترین ہے اس پہ آپ اپلائی کر دیں. خوب محنت کریں، اپنے آپ پر اعتماد رکھیں اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھیں. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. اس کے بعد ایکسپیرینس کی بات آ جاتی ہے کہ جو لوگ پہلے سے کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، سرکاری، غیر سرکاری، نیم سرکاری، تو وہاں پر جس ادارے میں کام کر رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ یا محکمے کا نام لکھیں گے یہاں پر، اپنا ڈیزیگنیشن. فار ایگزامپل اگر میں یو ڈی سی کے طور پہ کام کر رہا ہوں محکمہ انہار میں، تو میں یہاں لکھوں گا اریگیشن ڈپارٹمنٹ، یہاں لکھوں گا ڈیزیگنیشن لکھوں گا اپنا کہ میں یو ٹی سی کام کر رہا ہوں، جو پے اسکیل ہے میرا بی پی ایس ہے وہ لکھوں گا، میرا سروس نمبر یا امپلائمنٹ نمبر ہے یہاں لکھوں گا، اور میں کب سے جاب کر رہا ہوں، ابھی تک کر رہا ہوں، تو اب ٹل ٹو ڈیٹ کر دیں اس کو آپ. ادروائز اگر آپ چھوڑ چکی ہیں تو وہ لاسٹ ڈیٹ یہاں لکھیں گے، اور ٹوٹل آپ نے لینتھ آف سروس لکھیں گے یہاں، دورانیہ ڈیوریشن جتنا بن رہا ہے. اس کے بعد آپ کا سروس اسٹیٹس کیا ہے کہ آپ کر رہے ہیں کام، ریٹائر ہو گئے ہیں، ڈسمس کر دیے گئے ہیں، آپ نے ریزائن کر دیا، یہ چیز آپ نے کلیئر کرنی ہے. اس کے بعد یہاں پر آگے افرمیشن ہے کہ آپ نے جو معلومات دی ہوئی ہیں وہ آپ کے نالج کے مطابق، بیسٹ نالج کے مطابق بالکل ٹھیک ہے. باقی اگر اس کے علاوہ کوئی اور ایشو نکلتا ہے تو آپ کو جاب سے نہ صرف نکال دیا جائے گا بلکہ آپ کے خلاف قانونی اور تادیبی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی. اور اس کے علاوہ لاسٹ میں ایک اور ڈکلیریشن کی گئی ہے کہ میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ مجھے ڈائبٹیز، جو اس کے علاوہ کارڈیو ویسکولر مطلب دل کی بیماریاں، ہیپاٹائٹس، بلڈ پریشر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد ڈیٹ آف سبمیشن یہاں پر لکھیں گے، جس ڈیٹ کو آپ فارم بھجوا رہے ہیں، فارم لکھ رہے ہیں، اور یہاں پر آپ نے اپلیکیشن ہر جو سگنیچر آف کینڈیڈیٹس ہے وہ ہر صورت کرنی ہے. ادروائز آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ جو ہے ریجیکٹ ہو جائے گی.
لیگلی کوئی بھی اپلیکیشن وداؤٹ سگنیچر وہ ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. آگے کچھ اس کی جو ہے طریقہ کار بتایا گیا، اس میں سے دیکھ لیں کہ آن لائن آف لائن دونوں ہی ہو سکتے ہیں. کوشش لیکن آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ لوگ آن لائن ہی کریں، وہ چیز زیادہ بہتر رہے گی آپ کے لیے. اور اگر آن لائن نہیں ہو رہا دین آپ جو ہے مینول یا آف لائن بھی طریقہ یوز کر سکتے ہیں کہ آپ یہ فارم ڈاؤن لوڈ کر کے بھجوا سکتے ہیں. اس کے بعد اگر مینول کرنا پڑتا ہے تو جوائن ای ایس ایف یا ESF.government.pk سے یہ فارم ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. جوائن ESF پہ جا کے آپ پورٹل میں اپنا جو ہے پورٹل بنا، اس ویب سائٹ پر آپ پورٹل بنائیں گے. پورٹل بنانے کے بعد آپ اپلائی کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اور ڈیٹا آلموسٹ یہی ہے جو کہ مینول فارم میں ہے، کیونکہ مینول فارم سے بھی ڈیٹا وہیں پر ہی سٹور کیا جاتا ہے. اس لیے آپ بہتر ہے کہ جوائن ESF پر جا کر اس کو آپ فل کریں اور اپلائی کر دیں. اور لاسٹ ڈیٹ کا انتظار مت کریں، کیونکہ آخری دنوں میں ویب سائٹ کے اوپر لوڈ بہت زیادہ ہوگا، کینڈیڈیٹس بہت زیادہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس لیے ٹائم ویسٹ کیے بغیر سب سے پہلے اس کو آپ اپلائی کر دیں. اس کے بعد بھرتی کے مراکز ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا. تو یہ ٹوٹل 24 ہے جو آپ کی لوکیلٹی میں ہے. ان سینٹرز کے اندر سے جو آپ کے قریب ترین ہے اس پہ آپ اپلائی کر دیں. خوب محنت کریں، اپنے آپ پر اعتماد رکھیں اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھیں. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو.